السلام علیکم، میں ہوں تسکین عالم۔ اس ویڈیو میں آپ کو انگلش ورڈ سلینگ کے اردو معنی بتائے جائیں گے۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ کس قسم کے الفاظ کو انگلش میں سلینگ کہا جاتا ہے۔ اردو میں استعمال ہونے والے کچھ سلینگ ورڈز اور انگلش میں استعمال ہونے والے کچھ سلینگ ورڈز کی مثالیں دکھائی جائیں گی، جن کی مدد سے آپ سلینگ کا مطلب اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سلینگ کے اردو لغوی معنوں سے۔ سلینگ کے اردو معنی ہیں: بازاری بولی، عامیانہ بولی، بولی، کٹ بولی، قدر ناشائستہ الفاظ جو عامیانہ گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں، غیر رسمی الفاظ جو بولنے میں استعمال ہوتے ہیں لیکن لکھائی میں استعمال نہیں ہوتے، ایک خاص حلقے کی زبان۔ اس لفظ کا تلفظ ہے سلینگ، 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 اور پارٹ آف اسپیچ کے لحاظ سے یہ ناؤن ہے۔ سلینگ زبان کی ایک قسم ہے جو الفاظ اور فقروں پر مشتمل ہوتی ہے، جسے بہت غیر رسمی سمجھا جاتا ہے، لکھنے سے زیادہ بولنے میں عام ہوتی ہے، اور عام طور پر کسی خاص سیاق و سباق یا لوگوں کے گروپ تک محدود ہوتی ہے۔ ایک غیر رسمی اور غیر معیاری ذخیرہ الفاظ جو عام طور پر اپنے طور پر بنائے گئے اور صرف بولنے میں استعمال ہونے والے الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ سلینگ ایسے الفاظ کو بولا جاتا ہے جو عام گفتگو میں، محلوں میں، بازاروں میں، مقامی کلچر کے مطابق بولے جاتے ہیں۔ یہ غیر رسمی الفاظ ہوتے ہیں جو کبھی کبھار غیر شائستہ اور حتیٰ کہ گالی نما بھی ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ رسمی لکھائیوں میں استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ مثلاً کوئی کسی کا گہرا دوست ہو تو اس کو بازاری زبان میں اس کا لنگوٹیا یار کہا جاتا ہے۔ کوئی اگر بے وقوفانہ بات کرے تو عامیانہ گفتگو میں اسے عقل سے پیدل کہا جاتا ہے۔ ایسے بے شمار الفاظ ہیں جنہوں نے محاوروں کی شکل بھی اختیار کر لی ہے۔ اردو کے غیر رسمی الفاظ و محاورات کو کئی بار کٹ بولی کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ آئیے سلینگ ورڈز کی کچھ اردو میں مثالیں دیکھیں۔ اردو میں ایک سلینگ ورڈ ہے کلوا۔ کسی کالی رنگت والے شخص کو مذاقاً کہا جاتا ہے۔ پیار میں بھی کسی کالی رنگت والے بچے کو کلوا کہہ دیتے ہیں۔ لنگوٹیا گہرے دوست کو کہا جاتا ہے۔ چمار کسی کو کم ذات ظاہر کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، سب سے نچلے درجے والی ذات کو کہا جاتا ہے، اور عام طور پر اس ذات والے افراد معاشرے میں نچلے درجے کے کام کرتے ہیں۔ ڈھیلا کسی سست شخص کو کہا جاتا ہے۔ عقل سے پیدل کسی بے وقوفانہ بات کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ ڈھکن کسی احمق یا سست شخص کو کہا جاتا ہے۔ اخروٹ کسی کو عقل استعمال نہ کرنے والا ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پینڈو کسی کو دیہاتی یا گاؤں والے جیسے کا طعنہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ چمچا کسی کے ہاں میں ہاں ملانے والے کو کہا جاتا ہے۔ انگوٹھا ٹیک کسی کو جاہل سے تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جس شخص کو دستخط یعنی سگنیچر کرنی نہیں آتی تو وہ اس کے بجائے انگوٹھا لگاتا ہے۔ کوڑ مغز احمق کو کہا جاتا ہے۔ لوٹا ایسے سیاستدان کو کہا جاتا ہے جو بار بار پارٹیاں تبدیل کرتا ہے۔ گدو بندر کسی پاگل خانے سے تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چلتر باز چالاکیاں کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ گونگا کسی بات کے جواب میں چپ رہنے والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ بہرا کسی بات کی سنی انسنی کرنے والے یعنی سننے کے باوجود توجہ نہ دینے والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ لنگڑا لولا ایسے شخص کو بھی کہتے ہیں جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود کچھ نہ کرتا ہو۔ ہونٹ سی لینا یعنی بالکل جواب نہ دینا، چپ رہنا۔ اندھا سب کچھ نظر آنے کے باوجود غلط کرنے والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ہماری پلے لسٹ کو وزٹ کریں اور ہماری دیگر ویڈیوز سے استفادہ حاصل کریں۔ اب آپ سلینگ ورڈز کی کچھ انگلش میں مثالیں دیکھیں۔ ایزی پیزی کوئی معاملہ بہت آسان ہو تو کہا جاتا ہے۔ نوب اناڑی ایسا شخص جس نے حال ہی میں ایک خاص سرگرمی شروع کی ہو۔ نو آموز کھلاڑی، نو آموز نا تجربے کار کو کہا جاتا ہے۔ ڈونکیز ایئرز لمبے عرصے سے تشبیہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ڈشی یعنی پرکشش۔
बीज नीज यानी शानदार, आला। डेफ्ट काउ यानी अल्लाह मियाँ की गाय, किसी को बहुत सादा लौ जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, मरे हुए को दुर्रे मारना, किसी ऐसे मसले का हल तलाश करने की कोशिश करना जो नाकाबिले हल हो। गोभी, किसी ऐसे शख्स को कहा जाता है जो बहुत ज्यादा बात करता है और बहुत ज्यादा राय रखता है और जरूरी नहीं कि दुरुस्त हो। आई एम इजी, किसी खाना खाने वाली जगह पर अगर यह जुमला इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब है जो चाहे मंगवा लो या जो चाहे फैसला कर लो। लेट डाउन, किसी जगह पर मायूसी के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। लिव इट आउट यानी इसे रहने दो। नॉट माई कप ऑफ टी यानी मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, किसी चीज की नापसंदीदगी के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। नमटी, किसी नामुनासिब, गलत या थोड़ा सा अहमकाना काम करने वाले को कहा जाता है। ओल्ड चेस्टनट, पुराना राग अलापने को कहते हैं। वन ऑफ, इसके मायने हैं मुनफरिद, यकता। पीस ऑफ केक, बहुत आसान काम से तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेक, नीम हकीम और अनाड़ी के लिए इस्तेमाल होता है। एक्स्ट्रा, किसी चीज के बहुत अच्छा होने का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैच अ फ्यू, जब सोने के लिए जाना हो तो बोला जाता है। अब आपको इंग्लिश वर्ड स्लैंग के कुछ मिलते जुलते मानी देने वाले अल्फाज यानी सिनोनिम्स दिखाते हैं, जिससे आपको स्लैंग का मतलब समझने में मदद मिलेगी। इनफॉर्मल लैंग्वेज यानी गैर रस्मी जबान, यानी स्लैंग अल्फाज एक गैर रस्मी जबान के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ईडियम यानी मुहावरा, यानी कुछ हालतों में स्लैंग वर्ड्स एक मुहावरे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जार्गन यानी लफाजी, बाजारी बोली। लिंगो यानी बोली, बोलचाल। आर्गेट यानी आमियाना बोली, चोरों की बोली। टर्मिनोलॉजी यानी इस्तिलाहात। डायलेक्ट यानी तर्ज बयान, बोली, जबान। शॉप टॉक यानी बाजारी जबान। कैंट यानी खिचड़ी, बाजारी जबान। उम्मीद करता हूं कि अब आप स्लैंग के मायने और मतलब अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, आपकी राय और तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज।